بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما کثیرا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ فارسی قواعد و انشاء کے اسباب چل رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا کچھ معنی اور مطلب ہو، اور ایک وہ جس کا کچھ معنی اور مطلب نہیں ہو۔ جو معنی اور مطلب والا لفظ رہتا ہے اسے موضوع کہتے ہیں، اور جس کا کوئی مطلب اور معنی نہیں رہتا ہے اسے مہمل کہتے ہیں۔ تو یہ موضوع اور مہمل لفظ سے تعلق رکھنے والی دو چیز ہیں، یعنی یہ لفظ کا دو حصہ ہے، موضوع اور مہمل۔ آج کلمہ کی کتنی شکل ہوتی ہے، کلمہ کا چہرہ کتنا ہوتا ہے، کتنے روپ کا کلمہ ہوتا ہے، یعنی کلمہ کا حصہ کتنا ہے، کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، آج یہ پڑھنا ہے۔ لفظ تو آپ نے دیکھا، حالانکہ لفظ اور کلمہ میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کلمہ اور لفظ کی میں نے وضاحت کی ہے، مزید وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت میں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ چلیے آپ پڑھیں۔ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، کلمہ کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے اسم، ایک ہے فعل، ایک ہے حرف۔ یعنی کلمہ تین طرح کا ہوتا ہے، کبھی اسم کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی فعل کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی حرف کی شکل میں ہوتا ہے، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے۔ یہ تینوں کلمات ہیں، اور الگ الگ پڑھے جائیں گے۔ اسم الگ پڑھا جائے گا تو کلمہ کہا جائے گا، فعل پڑھا جائے گا تو کلمہ کہا جائے گا، حرف پڑھا جائے گا تو کلمہ کہا جائے گا۔ یعنی اسم بھی ایک کلمہ ہے، فعل بھی ایک کلمہ ہے، اور حرف بھی ایک کلمہ ہے۔ اب آپ نے پڑھا ہے کہ اسم، اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کہ اسم، فعل، حرف یہ لفظ کی قسمیں ہیں یا کلمہ کی، آپ فوراً کہیں لفظ کی نہیں، کلمہ کی قسمیں ہیں، یہ کلمہ کی قسمیں ہیں۔ اب آپ نے پڑھا ہے کہ اسم، فعل، حرف، تو جو چیز آپ نے پڑھی ہے اس کی تعریف بھی ضروری ہے، اس کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں کسے کہتے ہیں۔ اس میں کی تعریف کیا ہے سنیں آپ۔ اس میں وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا جگہ یا اور کسی چیز کا نام معلوم ہو۔ اس میں کسے کہتے ہیں؟ اس میں بولتی ہی ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ اچھا اس میں ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جس کا تعلق کسی شخص سے ہوتا ہے یا جگہ سے ہوتا ہے یا اور کسی چیز سے ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کا نام اس کو بھی اس میں کہیں گے، یا کسی جگہ کا نام ہے اسے بھی اس میں کہیں گے، یا کسی چیز کا نام معلوم ہو، یعنی جس چیز کے ذریعے ہمیں یہ معلومات ہو، ہمارے ذہن میں یہ معلومات آئے۔ کیا معلومات؟ کہ یہ کلمہ جو ہے کسی شخص کا نام ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کسی شخص کا نام ہے یا کسی جگہ کا نام ہے یا کسی چیز کا نام ہے۔ جیسے اگر آپ کو کہا جائے گا زید، اگر آپ کے سامنے بولا جائے گا زید، تو فوراً آپ کا ذہن قبول کرے گا کہ اچھا زید ہے تو زید کسی کا نام ہے، اور اسی نام کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کے سامنے بولا جائے گا مکہ مدینہ، تو فوراً آپ کا ذہن قبول کرے گا کہ اچھا مکہ مدینہ ایک شہر کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، ایک جگہ ہے اس کا نام مکہ اور مدینہ ہے۔ اسی نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے گا کسی چیز کے بارے میں، جیسے کتاب ہے، قلم ہے، کرسی ہے، تو فوراً آپ کا ذہن قبول کرے گا، آپ کو ذہن میں یہ بات آئے گی اچھا یہ چیزیں جو ہے، قلم یا کرسی، کتاب جو ہے، یہ کسی نہ کسی چیز کا نام ہے، یہ اور اسی نام کا نام اور اسی نام کو اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جس میں بھی نام ہے، چاہے وہ
کسی کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو یا کسی چیز کا نام ہو، نام اگر ہے تو وہ اسم ہے، نام اگر وہ ہے تو اسم ہے۔ چلیے، جیسے مکہ مدینہ، مکہ مدینہ ایک جگہ ہے، ایک جگہ ہے۔ جیسے ہی آپ کے سامنے مکہ مدینہ بولا جائے گا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ ایک نام ہے، ایک اسم ہے، ایک اسم ہے تو اس سے ایک نام سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی کسی شہر جگہ کا نام ہے مکہ معظمہ، مکہ معظمہ مدینہ منورہ۔ اعظم گڑھ، جیسے ہی آپ کے سامنے بولا جائے گا ویسے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی، آپ کے فکر میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ کسی شہر کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، تو اسی نام کا نام کیا ہے؟ اسم ہے۔ کتاب، قلم، کرسی، اگر آپ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہو تو ان چیزوں کو سننے کے بعد آپ کہیں گے اچھا یہ جو ہے کتاب، قلم، کرسی، یہ کسی چیز کا نام ہے، اور اسی نام کا، اور اسی نام کو اسم کہتے ہیں۔ حامد بولا جائے گا، محمود بولا جائے گا تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی اچھا یہ کسی شخص کا نام ہے، تو اسی نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ چلیے سمجھ میں آ گئی؟ تو کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم، فعل، حرف۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہوتا ہے کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم ہے، پہلی قسم اسم ہے، اس کے بعد فعل ہے ایک، اس کے بعد حرف ہے۔ گویا اسم، فعل، حرف، یہ تینوں اگر ان کی نسبت کے ساتھ انہیں جوڑا جائے، اگر تینوں کو آپس میں، تینوں کا اگر آپس میں رشتہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو، تینوں ایک طرح سے بھائی بہن، یعنی بھائی کہیے یا بہن کہیے، تو اس میں فعل، حرف اگر مذکر ہے تو تینوں بھائی ہیں، اگر مؤنث ہے تو تینوں بہن ہیں۔ بہرحال تو بھائی بہن کا رشتہ ہے اس میں فعل، حرف۔ چلیے مان لیجیے مذکر ہے، یہ اس میں فعل، حرف، یہ لفظ اگر مذکر ہے، تینوں مذکر ہے، مذکر ہے ہی ہے، اس میں فعل، حرف، یہ تینوں مذکر ہے، لفظ کے اعتبار سے لفظاً مذکر ہے، تو یہ تینوں کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے۔ تو اب بڑا بھائی کا نام اسم، اوسط والے بھائی کا نام فعل، اس کے بعد والے بھائی کا نام حرف ہے۔ اب اسم اور فعل یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسم نہ تو فعل کا محتاج ہے اور فعل نہ تو اسم کا محتاج ہے۔ اسم کی ایک الگ خصوصیت ہے، اسم کی ایک الگ پہچان ہے، فعل کی ایک الگ خصوصیت ہے، فعل کی ایک الگ پہچان ہے۔ نہ اسم فعل کا سہارا لیتا ہے اور نہ فعل اسم کا سہارا لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اسم اپنا معنی اور مطلب بتانے میں، اسم اپنا معنی اور مطلب بتانے میں فعل کا محتاج نہیں ہے، اور نہ فعل اپنا معنی اور مطلب بتانے میں اسم کا محتاج ہے۔ یعنی اسم کی شہرت اپنی ذات سے ہے، اسم جو چمکا ہے اپنی ذات کی بنیاد پر، فعل جو چمکا ہے اپنی ذات کی بنیاد پر۔ بہرحال اسم اور فعل یہ ہے دونوں بھائی، تینوں بھائی ہیں، لیکن رہ گئی بات شہرت کی، تو شہرت میں نہ تو اسم فعل کی مدد کرتا ہے نہ فعل اسم کی مدد کرتا ہے، لیکن حرف بمعنی طرف آتا ہے، کنارہ، حرف بمعنی طرف، کنارہ، اور حرف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ساتھ اگر کوئی نہیں دے، کوئی کلمہ اس کے ساتھ اگر نہیں جڑے، اس کے ساتھ نہیں رہے تو یہ اپنا مطلب بیان نہیں کر سکتا ہے، یہ اپنا مطلب بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک اس کے دونوں بھائی اسم اور فعل حرف کے ساتھ نہیں رہیں گے تو حرف تنے تنہا نہیں چل سکتا ہے، تنے تنہا منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ خارجی باتیں ہیں، سمجھانے کے لیے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ایک مطلب سوال ہو رہا ہے کہ اس میں سے پہلے فعل کیوں ہے اور فعل کے بعد حرف کیوں ہے، فعل کے بعد حرف کیوں ہے؟ تو اس میں چونکہ بڑا ہے، اس میں چونکہ بڑا ہے اور بڑا بھائی ہے کہ اس بنیاد پر جو ہے اس میں پہلے رہے گا، اس کے بعد فعل ہوتا ہے،
فعل جو ہے اوسط ہے تو فعل بیچ میں رہے گا، اور دونوں سے چھوٹا حرف ہے اس لیے وہ بعد میں آیا ہے۔ بہرحال بڑے، اوسط اور چھوٹے تین بھائی کا ذکر ہو گیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس میں فعل حرف، اگر فعل ہی کو ہم بڑا بھائی مان لیں، فعل ہی کو اگر بڑا بھائی مان لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس میں نہیں رہے گا تو فعل نہیں رہے گا۔ کیا مطلب؟ اگر کام کرنے والا نہیں ہے تو کام کہاں؟ ماں جیسے زید، زید ہے، زید کو فاعل مان لیجیے آپ، تو اگر کام کرنے والا زید ہی نہیں ہے، زید کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر کام کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ کام تب ایجاد میں آتا ہے، کام تب وجود میں آتا ہے جب کوئی کرنے والا ہو، جب کوئی کرنے والا ہو۔ اگر کرنے والا ہے ہی نہیں تو کام وجود میں کہاں سے آئے گا؟ اگر زید نہیں ہے، اگر فاعل نہیں ہے تو فعل کہاں سے؟ ایسا نہیں ہے کہ فعل ہے اور فاعل نہیں ہے تو فعل جو ہے اپنی پہچان یا یہ خود اپنا کام کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک فاعل نہیں رہے گا تو فعل نہیں رہے گا، فعل نہیں رہے گا۔ اور چونکہ فعل سے تعلق فاعل کا ہے، فعل سے تعلق فاعل کا ہے، اسی لیے فاعل کو جو فاعل کہا جاتا ہے تو کس بنیاد پر؟ اس کی اپنی شہرت۔ یہاں پر جو ہے فعل اور فاعل، اگر آپ چلیں گے فعل اور فاعل پر بحث کریں گے تو فاعل اسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ فعل ہو، جس کے ساتھ فعل ہو، وگرنہ فاعل جو ہے یہ خود بخود نہیں چمک سکتا ہے، خود بخود یہ نہیں چمک سکتا ہے۔ الحاصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعل کا تعلق فاعل سے ہے اور فاعل کا تعلق فعل سے ہے، لیکن فاعل اسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ فعل ہو، جس کے ساتھ فعل ہو۔ رہ گیا زید عمر بکر، تو یہ ایک نام ہے، یہ ایک نام ہے، یہ فاعل بعد میں بنے گا، ابھی فاعل نہیں ہے۔ یہ زید عمر بکر، یہاں اس میں فعل حرف، ان تینوں میں فرق یہ ہے اس میں چونکہ ایک نام کو کہتے ہیں، یہاں فاعل کی بات نہیں ہے، ایک بیچ میں بات آ گئی تھی تو میں نے کہہ دیا، اس میں جو ہے ایک نام کو کہتے ہیں۔ تو اگر نام نہیں رہے گا، کسی کام کو وجود میں آنے کے لیے پہلے نام ضروری ہے، کسی کا نام ضروری ہے۔ تو زید عمر بکر اگر نہیں ہے تو پھر پڑھنے والے کون ہوئے؟ جیسے کتاب پڑھنے والا تو کون ہوتا ہے؟ زید ہے، عمر بکر ہے۔ اگر زید عمر بکر نہیں ہے تو پڑھنے والے کون رہیں گے؟ تو اس لیے کام سے پہلے نام ہوتا ہے، کام سے پہلے نام ہوتا ہے تب کام ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس میں پہلے ہوا، اور چونکہ کام اس میں کے بعد آتا ہے اس لیے فعل اس میں کے بعد ہے۔ اب رہ گئی بات حرف کی، تو حرف کے بارے میں نے بتا ہی دیا کہ فعل کے بعد جو حرف ہے یہ حرف، چونکہ حرف پہلے آ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اس سے کوئی نسبت نہیں رکھے گا، تب تک یہ اپنا مطلب ظاہر نہیں کر سکتا ہے۔ گویا حرف کو منزل تک پہنچنے کے لیے خواہ وہ اسم ہو یا فعل ہو، اس سے دوستی کرنی پڑے گی، اس کے سہارا لینا پڑے گا، تبھی حرف جو ہے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کیوں ہے پہلے، اور فعل حرف سے پہلے کیوں ہے، اور حرف بعد میں کیوں ہے، مزید وضاحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، آپ نے پڑھا کہ کلمہ تین طرح کا ہوتا ہے، اس میں فعل حرف، اس میں کی تعریف آپ نے پڑھی، اب فعل کی تعریف سنیں آپ۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، جسے خالد نے پڑھا، وسیم لکھتا ہے۔ فعل جیسے ہی آپ کے سامنے بولا جائے گا، فعل اگر یہ لفظ ہے، مان لیجیے فعل یہ ایک لفظ ہے، اور یہ فعل ایک لفظ ہے اور یہ کلمہ کا ایک حصہ ہے، کلمہ کا یہ ایک حصہ ہے۔ جیسے ہی آپ کے سامنے فعل بولا جائے گا تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی، اچھا جس سے کوئی کام سمجھ میں آئے، جس سے کسی کام کا ہونا سمجھا جائے یا کرنا سمجھا جائے۔ جیسے
خالد پڑھا، زید گیا، تو پڑھا اور گیا سے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ اچھا اس میں جو ہے فعل کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں فعل کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے زید لکھتا ہے، حامد پڑھتا ہے، تو لکھتا ہے پڑھتا ہے ان باتوں سے جو ہے فعل مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، فعل کوئی نہ کوئی کام جو ہے ذہن میں آ رہا ہے، لکھتا ہے یہ کام ہے، پڑھا یہ کام ہے، گیا یہ ایک کام ہے، تو یہ ان باتوں سے ان لفظوں سے ایک فعل کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، اور فعل کا تعلق چونکہ زمانہ سے ہوتا ہے، فعل کا تعلق زمانہ سے ہوتا ہے، فعل کا تعلق زمانہ سے ہوتا ہے، خواہ وہ مستقبل ہو یا ماضی کا زمانہ ہو یا مستقبل کا زمانہ ہو یا حال کا زمانہ ہو، کسی نہ کسی زمانہ کے ساتھ فعل رہتا ہے، کسی نہ کسی زمانہ کے ساتھ فعل رہتا ہے، اسی کا نام فعل ہے۔ پڑھا، زید پڑھا، تو یہ ایسا فعل ہے جس کا تعلق ماضی سے ہے، گزرے ہوئے زمانہ سے۔ زید پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے، یہ ایسا فعل ہے جو حال سے تعلق رکھ رہا ہے۔ زید پڑھے گا، یہ ایک ایسا فعل ہے جس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ تو چاہے مستقبل ہو یا ماضی ہو یا حال ہو، تینوں زمانوں میں سے کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ فعل رہتا ہے، اسی کا نام فعل ہے۔ اگر زمانہ کے ساتھ نہیں رہے گا تو پھر فعل کہاں، وہ اسم ہو جائے گا، وہ اسم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کسی نہ کسی فعل کے ساتھ جو ہے، کسی نہ کسی زمانہ کے ساتھ فعل رہتا ہے، فعل کا تعلق رہتا ہے۔ اور اس میں کا مقدم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس میں کو پہلے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس میں جو ہے، اس میں ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتا دیتا ہے، اپنا مطلب بذات خود بتا دیتا ہے۔ اور فعل ایک ایسا کلمہ یہ بھی اپنا معنی خود بتا دیتا ہے، لیکن زمانے کا محتاج ہے، زمانے کا محتاج نہیں ہے۔ فعل اسی کو کہتے ہیں، فعل اسی کو کہتے ہیں جو زمانہ کے ساتھ ہو، جو زمانہ کے ساتھ ہو۔ تو گویا اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو کسی کام کا ہونا یا کرنا سے سمجھ میں آ ہی جاتا ہے، اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ہو، اس کے ساتھ زمانہ بھی ہو۔ تو کام کا ہونا یا کرنا، کام کا ہونا یا کرنا زمانہ ہی میں سمجھا جاتا ہے، زمانہ ہی میں سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے فعل جو ہے یہ کل اسم کے بعد آتا ہے۔ اب ایک حرف ہے، ایک حرف ہے۔ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو خود سے اپنا کوئی خاص معنی نہ بتائے، بلکہ دوسرے کے ملانے کے بعد بتائے۔ جیسے در، در کا معنی میں ہوتا ہے، در فارسی لفظ ہے جس کا اردو میں ہوتا ہے معنی بر، یہ فارسی لفظ ہے، اس کا معنی پر ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے۔ را، اس کا معنی کو کے لیے، یہ سب معنی، یہ معنی آتے ہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی در بولے، فارسی میں در بولے، تو در کا معنی میں، تو کیا میں، در کا معنی میں، کیا میں، تو جب اگر اس کے ساتھ آپ اسم لگا دیں، در، در خانہ، در خانہ، تو اب یہ مطلب سمجھ میں آ گیا، اچھا گھر میں یہ بول رہا ہے یہ در۔ تو جب تک یہ اس در کے ساتھ کوئی اسم نہیں لگے گا، کوئی اسم یا فعل جو بھی ہو، اسم ہو یا فعل، جب تک نہیں لگے گا، یعنی اسم یا فعل جب تک اس کا سہارا نہیں دے گا، جب تک اس کے ساتھ نہیں رہیں گے اسم اور فعل، تب تک حرف جو ہے نہ یہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے، بیچ بیچ میں معلق رہے گا، یہ بیچ بیچ میں معلق رہے گا۔ لہذا اس کے آگے بڑھنے کے لیے اسم یا فعل کا ہونا ضروری ہے۔ در، در بول رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اب جیسے در خانہ بولیں گھر میں، تو گویا کھانا جو ہے یہ اسم جو ہے اس کے ساتھ آ کر، اس کے ساتھ نسبت کر کے حرف کو آگے بڑھا دیا، یوں ہی بر بولا جائے گا۔ بر کا معنی پر، کیا پر، بر کا معنی پر۔ تو اب بر شجر یا بولا جائے درخت کے اوپر یا درخت پر یا گھر پر، گھر پر، تو یہ گھر یا درخت، چھت پر، چھت پر، تو یہ چھت جو ہے، یہ گھر یا جو بھی ہو، جو بھی اس میں ہو، اس کے ساتھ آ گیا تو یہ پر کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ را، را اگر کوئی آپ کے پاس بولے را، اس میں جس کا معنی کو ہوتا ہے یا کے لیے ہوتا ہے، تو را کا معنی کو، کیا کو، اس کو، یا زید کو، عمر کو، بکر کو، تو یہ زید عمر بکر آ گیا تو یہ را کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا، اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حرف کے ساتھ خصوصاً بالخصوص اسم کا ہونا ضروری ہے،
اسم کا ہونا ضروری ہے، تب اس کی باتیں جو ہے سمجھ میں آئے گی اور حرف اپنا معنی تب یہ کھل کر بتا سکتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں۔ تو اسم کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود جو ہے اپنا وجود اور اپنی حیثیت کو بتا دیتا ہے۔ فعل کو سمجھنے کے لیے یہ اس میں بھی کسی کے سہارا کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی شخصیت اور اپنا وجود خود بخود یہ بتا دیتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ لیکن حرف کی بات جہاں تک یہ ہے کہ حرف کی شخصیت اور وجود کو سمجھنے کے لیے اسم اور فعل کا سہارا آپ کو لینا پڑے گا، مدد لینی پڑے گی، یا حرف ہی کو مدد لینا پڑے گا، مدد لینی پڑے گی، تب جو ہے حرف اپنا وجود اور اپنی شخصیت اور اپنی حیثیت جو ہے کھل کر بتا سکتا ہے۔